اللہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو حضرات. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ تسو حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس بیعت رضوان دا تذکرہ میں کر رہا ہم کہ جس دے اندر جانثاران رسول حضور علیہ السلام دے دیوانے پروانے مستانے جنہوں نے میرے آقا دے دستے مبارک دے اتے اپنی جان قربان کرن دی بیعت کی تھی اور اس بیعت دے بدلے اللہ نے دنیا دے اتے 1500 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما چھوڑے. اس واسطے میں عہدہ رہنا کہ ساری دنیا جنت کو تلاش کریں دیئے، جنت کو لیں دیئے، اور جنت صحابہ دے قدمہ کو تلاش کریں دیئے. گل اتھا تک پہنچی آئی کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب یہ خبر سنی کہ میرے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا گیا ہے، تو صحیح نے صحابہ کو بیعت کی تھی کہ آؤ میرے ہاتھ موت دی بیعت کرو کہ جب تک خون عثمان دا بدلہ نہ گنسوں اس وقت تک واپس گھراں دے اندر نہ ویسوں، یا اتھیں شہید ہو ویسوں یا خون عثمان دا بدلہ.
جب مشرکین مکہ کو اس بیعت کی اطلاع ہوئی، انہوں نے بدیل بن ورقہ نامی اپنے ایک وڈیرے کو بھیجا کہ ونجو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال مذاکرات کرو، گل بات کرو کہ لڑائی دا رستہ اچھا نہیں، جنگ دا رستہ اچھا نہیں، اور حضرت عثمان بھی شہید نہیں ہوئے، زندہ موجود ہیں، فلہذا تسا واپس چلے ونجو۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کو جواب فرمایا کہ میاں میں عمرہ کرنے واسطے آیا ہم، میری یہ جماعت جنہ احرام بدھے ہوئے، قربانیاں انہ دے نال، لڑائی واسطے نہیں آئے، جنگ و جدل واسطے نہیں آئے، ساکو عمرہ کرن دے، اگر اینی وے کرے دے تے پھر آدھے وے بھی جنگی نہ ہوئے تو وہ صلح تے مذاکرات کرو، اگر صلح تے مذاکرات نہ کرے سو میں ضرور تہارے نال قتال کرے ساں، ضرور جنگ کرے ساں، اور تمام صحابہ میرے حد دے اتے بیعت کر چکن۔ ونجو میرا اے پیغام ابو سفیان اینڈ کمپنی قریش مکہ تک پہنچاؤ کہ اولا میرا ارادہ عمرے دا ہے، عمرہ میں کرے ساں، اگر اس دی اجازت نہ دے سو اور مذاکرات نہ کرے سو تو پھر میں محمد کسی بھی صورت بغیر جنگ دے، بغیر قتال دے، بغیر جہاد دے واپس ونجن واسطے تیار نہیں ہوں۔ بدیل بن ورقہ جب واپس گئے ان کے حالات رسن کہ مسلمانوں دے جذبات تا اس طرح ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے پیغام دیتے، قریش نے اپنا ایک بیا سفیر تلاش کیتے، جینے جس دا نام عروہ ہے، اے عرب دے اندر بڑا بلیار، بڑا مقرر، بڑی گفتگو کرن والا شمار کیتا ویندہ ہے۔ انہیں آکھے میں ون کے دے داں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرے نا، کی میں وہ جنگ کریں دن تے اسائی میں نہیں عمل دے دے۔ عروہ آیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تقاضے پورے کریں دے ہوئے خندہ پیشانی نال بلہایا، اپنا وہ مدعا جو پہلے بدیل بن ورقہ کو ڈس چکے ہیں آپ نے دے سامنے بھی پیش کیتا۔ یہ آکھن لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حق معلوم نہیں کہ تاری جنگ کیندے نال ہونی ہے، اور احد دے اندر اساں کس طرح تارے کو فتح حاصل کر چکے ہیں، میں ولوی تو کو مشورہ دے سا کہ واپس چلے بنجو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عروہ گل سن، تے کو پتہ نہیں تو کدے نال گل کر رہی ہیں، اسا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے پروانے مستانے، اسا حضور دے حد موت دی بیعت کیتی بیٹھے ہیں، اور تے کو پتہ نہیں سارے عشق و وارفتگی دا جتھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دا قطرہ ڈھاں دا ودا ہو سی، اساں اپنی خون دے ندیاں بہا دے سوں، حضور تو جانا قربان کر دے سوں، متن تو کوئی بئی گال سوچے دا ودا ہوئے۔
ڈٹھا جب اس طرح گل نہیں پہ بڑھتی یہ اگاں ود کے حدیث پاک ہی چاہتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ریش مبارک دے اتے ایویں داڑھی مبارک تے ہاتھ رکھ کے تے گل کرن لگا، جو ہی انہیں ہاتھ اگاں ودائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھٹکے دے نال اندہ ہاتھ پرے کیتے، او فرمایا مشرک تو ناپاک ہیں اور ناپاک ہاتھ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک داڑھی مبارک دے ہوتے اساں لگن بھی برداشت نہ کرے سو۔ عروہ دیکھن لگا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا سب کو قرآن دیا تعلیمات ایجین کہ انما المشرکون نجس، شرک کرن والا ان کا وجود بھی پلید ہو دے، وجود بھی ناپاک ہو دے، ایسی غلاظت ہو دیئے شرک دی وجہ کر کے، کیونکہ شرک کوئی عام گل نہیں۔ قرآن دے لفظوں تے غور کرو نا، ناراض نہ تھی وے، پتہ چل دے ہکھے نجس جیم دی زیر نال، ہکھے نجس جیم دی زبر نال، ہک نجس جیم دی زیر، ہکھے نجس جیم دی زبر۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے۔ نجس ایندہ معنی بھی پلید تے نجس ایندہ معنی عین پلید۔ کیویں مثلا اے رومال ہے، یہ پاک کے دھوتا ہوئے اگر ایندے ہوتے پیشاب لگ گئے، پاخانہ لگ گئے، شراب لگ گئی ہے، یہ کیا تھی گیا؟ پلید۔ پلید لیکن عربی دے اندر ایکوں نجس آکسن، نجس اون پلیدی کو آہدن جڑی دھومن نال پاک تھی وجہ۔ نجس اون پلیدی کو آہدن جڑی دھومن نال پاک تھی ونجے، دھوریو پانی نال پاک ہے۔ تے نجس اون پلیدی کو آہدن جڑی عین پلیدی ہے، سمندر بھی اندر تے وہا دے ہوتا ول بھی پاک نہیں ہو دی، جی میں خنزیرے اندہ پورا وجود ایسا پلید ہے کہ اے بھاویں چار کھوئیں ہی چو دھاں کے آوے پھر بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ شراب اندے ہوتے جتنا پانی بہاؤ پاک نہیں ہو سکتی کہ عین پلیدی ہے، عین پلیدی ہے۔ تو اللہ نے قرآن چیز نہیں آکھیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو سوائے اس دے نہیں کہ شرک کرن والے پلید ہیں، ایسے پلید کہ دھو کے پاک ہو ونجن۔ فرمایا نا ناجسن، اے جڑا مستقل شرک کرن والا ہے اے ایویں پلید ہے، ایویں پلید ہے کہ اے پاک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اس چیز کو جان دے ہن عربی دانن۔ عروہ جو میرے آقا دے چہرے تے میں ہاتھ رکھن لگے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جھٹک لیتے، فرمایا نہیں، جب تک ایمان دی دولت نہ آسی اون ویلے تئیں پاک نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک دی اندر آندے کہ عروہ میرے آقا دے صحابہ دی وارفتگی، صحابہ دا عشق، صحابہ دی دیوانگی، پروانگی، مستانگی دا بھی مطالعہ کریں نہ رہے، اور بنظر غائر صحابہ دے اس ایثار دے جذبے کو، قربانی دے جذبے کو بھی ججمنٹ کریں نہ رہے۔
تے میرے آقا علیہ السلام کو آکھن لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تساں سارے نال کیویں لڑسو اساں قریش مکہ یک جان ہیں یک مٹھ ہیں ہکے قبیلے دے لوگ ہیں اتھاں لیکن تواڈے نال مختلف قبائل دے لوگ ہیں مختلف قوماں دے لوگ ہیں کچھ مدینہ دے انصار ہیں کچھ مکہ والے ہیں جلے لڑائی تھی سی جنگ تھی سی اے لوگ تو کچھ چھوڑ کے چلے ویسل جو مختلف قوماں دے لوگ ہیں مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں تواڈے کول علیحدہ ہو ویسل بھج کے چلے ویسل تو کچھ چھوڑ کے چلے ویسل حال بھی موقع ہے تو سا سوچ گنو جب عروہ دیے گل صحابہ کرام نے سنی تا جناب حضور دی خدمت اندر یکجان ہو کے صحابہ عرض کرن لگے آقا این کو آخر ہو اساں تواڈے اشارہ ابرو دے اتے اشارہ ابرو دے اتے اپنی جانا قربان کرن واسطے تیار ہیں عروہ چند دن رہ گئے اور صحابہ دے عمل کو لیدا رہ گئے صحابہ دے کردار کو لیدا رہ گئے صحابہ دی حضور نال محبت دے ورفتگی کو لیدا رہ گئے بلاخر نچوڑ کٹ کے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے ون کے ابو سفیان کو آکھن لگا ابو سفیان میں بہو ملکاں دے بادشاہاں دے درباراں دے اندر گیاں بڑے بڑے بادشاہ ڈٹھل پر اور انہاں دے غلام بھی ڈٹھل انہاں دیاں فوجاں بھی ڈٹھین لیکن محمد کریم دے غلامہ جیسا غلام نہیں ڈٹھا حضور دے صحابہ جیسا دیوانہ اپنے بادشاہ دا کوئی نہیں ڈٹھا او آکھن لگے کیویں اے عروہ دے میں اتھا چند دن گزارن میں انہاں کو ڈٹھے میں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھپ مبارک بھی سٹے نے ہن لعاب مبارک بھی سٹے نے ہن او لعاب حضور دا زمین تے نہ ناون لے دے بلکہ حضور دی تھک مبارک واسطے دھینگا مشتی کرے نے ہوئے اپنے ہتھاں دے اتے حضور دا لعاب چاہ کے اپنے وجود دے اتے ملن سعادت مندی تے فخر سمجھ دے ہن آکھن لگا میں ایسے غلام کہہ دے نہیں ڈٹھے ایسے دیوانے کہہ دی نہیں ڈٹھے او تا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرمینے ان تے حضور دے وضو والا جرا پانی ہا اس پانی کو بھی زمین تے نہن عمل دے دے اس پانی واسطے بھی آپسی دھکم پیل کرینے ان اور ہر بندہ اے چاہدہ ہا کہ حضور دے وجود نال لگیا ہویا اے پانی حضور دے جسم نال لگیا ہویا اے پانی میں چاہ کے اپنے چہرے تے ملاں اپنی آنکھاں تے ملاں اپنے وجود تے ملاں جو جب اے پانی میرے وجود تے لگ سی جہنم دی بھا حرام تھی ویسی عروہ آکھن لگا ابو سفیان تاری بساتی نہیں جو حضور دے صحابہ نہ لڑ سکتے مار آئے تو مثل اصحاب محمد قطو میں حضور دے صحابہ جیسا بیا اور کوئی دیوانہ کہتا نہیں ڈٹھا اس واسطے ایک خیال دلی چو کاٹ دیو کہ کتھائی تو سا حضور علیہ السلام لال جنگ کرے سو یا لڑ سو تے فتح پا گن سو نہیں بہتر یہ ہے جو حضور نال مذاکرات کرو اور انہاں مذاکرات دے نتیجے دے اندر صحیح نال سلوح کر گنو اے زیادہ توارے واسطے بہتر راسی میں کچھ دیوانہ رہ کے حضور دے صحابہ دی دیوانگی دیکھ کے آیا مشرکین مکہ لیمیٹڈ کمپنی نے وقت اپنی مشاورت کی تھی وقت پروگرام بنایا وقت حکینہ دا سفیر بھی تیار ہوئے جدنا سہیل یا کہ میں ون کے دے دا
حالات دا جائزہ لینا میں محمد کریم نال مذاکرات کرے سا اے وقت حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے آ کے گفتگو انہیں شروع کی دیئے اوہ پرانیاں گالیں میرے آقا نے بھی اپنی گل دہرائی کہ میں جنگ دے ارادے نال نہیں آیا لڑائی دے ارادے نال نہیں آیا میں تے طواف کعبہ واسطے آیا عمرے واسطے آیا حجر اسود دے بوسے واسطے آیا اگر اجازت دیو ٹھیک ورنہ میں لڑائی کرے سا جنگ کرے سلو کرو سلو نہ کرے سو ول میں تورے نال جنگ کرے سا انہیں بھی صحابہ دا جائزہ گدے جائزہ گھن کے میرے آقا دے نال سلو واسطے تیار ہو گئے سید نال مذاکرات دی میز دے اتے بہ گئے اور میرے آقا نے فرمایا چلو سلو نامہ لکھو سلو نامہ لکھن واسطے میرے آقا نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لائی علی آؤ یہ خدمت سر انجام دیو میں محمد بھی اپنے شرائط لکھوے سا تسا انہاں دے شرائط بھی سنو تے لکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم دوات گدے کاغذ اٹھائے قرطاس قلم دوات چاہ کے لکھن بیٹھن صحیح نے لکھوائے اور میں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وحیلہ کر لگا اسا نہیں جان دے رحیم کون ہو دے رحمان کون ہو دے اکٹو عرب دے دستور دے مطابق لکھو بھی اسم کا اللہم میں رحمان رحیم کو نہیں جاندا حضرت علی میرے آقا دو ڈٹھے شاہی نے فرمایا چلو سلو کر رہے ہیں لکھ رہے ہو بھی اسم کا اللہم حضرت علی نے لکھ لیتے شاہی نے فرمایا لکھو حاذا ما قاضا علیہ محمد الرسول اللہ اے او فیصلہ ہے حاذا ما قاضا اے او فیصلہ ہے جڑا ہو رہی ہے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بس آجان اتھاں تک میرے آقا نے لکھوائے اے سندہ بیٹا سہیل میں اس واسطے آکھے کہ مشرک کو اللہ نجس آکھے پلید آکھے یہ آکھن لگا کہ جناب این گال دا تا جھگڑائے این گال دا تا جھڑائے جو اساں حضور کو محمد الرسول اللہ نہیں منے دے محمد ابن عبداللہ تا منے دے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں منے دے جھیڑا تا ہی گال دائے تو بد تو سا لکھ دے پہوے حاذا ما قاد ما بینا محمد الرسول اللہ ایک کٹو میرے آقا نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا چلو صلح واسطے ایک قربانی بھی دو علی یا علی امحو علی یہ محمد الرسول اللہ کو کٹ دیو مٹا دیو حضرت علی میرے آقا تو دیکھ کے آکھن لگے آقا یہ ہاتھ تک کٹیج سکدن یہ انگلیاں کٹیج سکدین لیکن محمد الرسول اللہ انہاں انگلیاں نال میں کٹا یہ نہیں ہو سکتا علی میں خود عہدہ پیاں آقا بے شک الامر فوق الادب حکم جڑا ہوں دے ادب تو زیادہ فوقیت رکھ دے لیکن یہ تے میرے ایمان دی گل ہے میں اپنے ہتھاں نال محمد الرسول اللہ لکھا ہویا مٹاواں میرا ایمان گوارا نہیں کرے دا صحیح نے تیسری مرتبہ فرمائے
حضرت علی نے کاغذ قلم دوات رکھیے چا آکھن لگے آقا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا ایک اہبے دی ڈیوٹی لاؤ، میں علی دی اے طاقت نہیں، ہمت نہیں، میرا عشق میرا ایمان اے برداشت نہیں کرے دا کہ میں محمد الرسول اللہ دے لفظ کو مٹا چھوڑوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا کیتے یا نعوذ باللہ برا کیتے ہیں؟ اچھا کیتے، کاغذ بھی ہے قلم دوات بھی ہے تے میرے آقا دا حکم بھی ہے، تو یہ گل قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے حضرت علی واسطے کہ آپ نے فرمایا یہ میں مٹا نہیں سکتا۔ تو کوئی بیا واقعہ سنایا وے کاغذ قلم دوات دا کہ جب میرے آقا دا بیماری دا عالم ہے تو جناب حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی حضور دی خدمتی چند گفتگو کوئی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کو کاغذ قلم دوات آن دو، میں کچھ لکھ دے وہاں۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، آقا تو کوئی تکلیف ہے، بخار دا عالم ہے، ہاتھ مبارک کمدے ہوئے، سارے واسطے اللہ دی کتاب کافی ہے اور سنت رسول اللہ کافی ہے، انہیں ہونے ہوئے بھائی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو دوسرا فریق اس بات سے سیکھ پائے کہ دیکھو جی حضور نے قلم دوات منگی تو حضرت عمر نے نہ دیتی، صحیح نے قلم دوات منگی تو حضرت عمر نے نہ دیتی، حضور بھائی ویلے لکھ کے دیونا چاہتے ہن خلافت علی، لیکن انہوں نے قلم دوات نہیں دیتی۔ چلو حضرت عمر نے نہ دیتی، حضرت علی تو موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری خلافت لکھ دے پائیں، تو حضرت علی چاہ کے دے دے میں ہاں ایسی کوئی ضروری ہے، حضرت علی دے دے میں ہاں، لیکن حضرت علی نے بھی تا نہیں دیتی۔ اور یہ جیڑی حدیث پاک ہے اس دے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات 15 دن حیات رہن، یہ مسئلے پکائے کرو تو حکومت مار کا ویڑی ودے ہونن، 15 دن والحیات رہن، اگر کوئی ایسا ضروری معاملہ ہا توت حضور فرماوے نہ چاہ حضرت علی کو ہوتے گھر دے اندر آن، علی انہوں نے نہیں دیتی تسا گینا ہو میں لکھ دے وہاں، لیکن بعد دے اندر بھی میرے آقا نے کہہ میرے نہیں فرمایا۔ تو اگر اتھاں کاغذ قلم دوات ہر شے موجود ہے، حضور دا حکم بھی موجود ہے، وقت حضرت علی دا نہ کرنا یہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، تو وقت اتھاں بھی حضرت عمر بہ دے پائے ہن کہ میرے آقا بخار دے عالم دے اندر ہیں، تکلیف دے عالم دے اندر ہیں، اور بخار بھی اتنا ہے کہ سہیں تے دو موٹیاں چادراں پاتیاں ہوئیاں ہن، ان دیاں تمازت انہاں دے اتو پہ آندی ہے، بخار دی گرمائش انہاں دے اتو پہ آندی ہے۔ تے حضرت عمر نے اگر اے آکھے چاہ کہ اللہ دے رسول تساں ساکو آزماؤ نا، سارے واسطے اللہ دی کتاب کافی ہے، سارے واسطے سنت رسول اللہ کافی ہے، جو تساں فرمائے اساں منو ان دے اتے عمل کرنے واسطے تیار ہیں، تو حضرت عمر دے اس فعل کو کیوں قابل طعن، قابل تشنیع، مطعون کی طوے دے
کہ دیکھو جی عمر نے یہ چکیتا، عمر نے یہ چکیتا، عمر نے یہ چکیتا۔ میری کو گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کاغذ قلم دوات رکھ چھوڑیے، میرے آقا نے ڈٹھے سلو دا معاملہ انہوں حضرت علی دے ایمان دا معاملہ سیگاں بدن فرمائنے علی ادھر آؤ، قریب آ گئے حضرت علی، فرمایا میں کو وہ جگہ دکھاؤ، او جھا دکھاؤ جتھا محمد رسول اللہ دا لفظ لکھیا ہوئے، میں آپ مٹا چھوڑے نا۔ میرے آقا نے اپنے ہتھاں دے نال اون جگہ تو وہ لفظ مٹائے اور لکھوائے محمد بن عبداللہ۔ اے وہ فیصلہ ہے جڑا درمیان محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ دے ہو رہی ہے، اور فیصلے دی اندر کچھ شکاں لکھیاں جا رہی ہیں، ایسیاں شکاں جنہ دے نال صحابہ کرام کو وقتی طور تے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مثلا ایک شکے آئی کہ جناب جڑا بندہ مکہ وچوں مسلمان تھی کہ مدینہ منورہ میں سی تو سب واپس کر لے سو، جڑا مدینہ طیبہ وچوں نعوذ باللہ اگر کوئی مرتد ہو کے مکہ سی اسم واپس نہ کرے سو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کھل لگے آقا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر اگھاں بد کے آدن آقا کیا تسا اللہ دے نبی نہیں ہو؟ ہاں عمر میں اللہ دا نبی ہوں۔ آقا کیا قرآن سچا نہیں ہے؟ جی ہاں سچا ہے۔ آقا کیوں پہ میں لکھوے دے وے؟ فرمایا عمر صبر کر صبر کر صبر کر، میرا اللہ ایندے وچوں سارے واسطے بہتر سبیل پیدا کرے سی۔ انہوں نے بھی کچھ شرائط ایسیاں لکھوائیاں کہ صحابہ کرام اس وقت جذبات دی اندر حیران و ششدر، لیکن جو میرے آقا دا حکم آئی صحابہ نے سر تسلیم خم کی تے سر جھکائے۔ اس تو ود کے ایک گل اے ہوئی ہے کہ اجن اے گل ہی لکھی جیاں ہن، شرائط نامہ لکھی گیا ہے، دستخط نہیں ہوئے کہ ایو سہیل جڑا قریش دا سفیر بن کے آئے، انہاں دے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں، پیراں دے اندر زنجیرن، زخمی وجود، جسم لوہے دے نال ڈمبھیا ہوئے اور اس زنجیراں تڑوا کے انہیں پیراں دے اندر زنجیراں موجود ہیں، ہتھ کڑیاں موجود ہیں۔ اتھائیں صحابہ دے سامنے حضور دی خدمت دے اندر آ گئے، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میں کو قید کیتا ہی، بے کو ہتھ کڑیاں ماریاں، میرے اتے تشدد کیتے، جیدہ نشانات میرے جسم تے موجود ہیں، آقا مہربانی فرماؤ میں کو واپس مدینے نال گھنج لو۔ صحابہ نے حضرت ابو جندل دا حال لٹھے، وفور جذبات دے اندر دل آکھے کے مشرکی نال نہ ونجن لے سا۔ حضور علیہ السلام نے وقت فرمایا چلو معاہدے کو لو ہٹ کے میں تے کو ذاتی طور گزارش کریں گا، ذاتی طور آدھاں معاہدے کو لو علیحدہ ہو کے کہ چلو تیرا بھی بیٹا ہے، میں محمد دا بھی صحابی ہے، میرا بھی بیٹا ہے، میں نال گھنوینا آکھن لگا اگر اے کرے سو توت معاہدہ ہی ختم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ڈٹھے ابو جندل دو، یا ابو جندل دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دے نیر جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابو جندل دے وجود تے ہتھ پھیرے، زخمہ تے ہتھ پھیرے، فرمائے نے اسبر یا ابو جندل تو صبر کر چا اور اللہ دے رستے دے اندر تو آرام کر چا، میرا
میرا اللہ تواڈے واسطے کوئی اچھی سبیل پیدا کرے سی، انہاں دے نال میرا معاہدہ تھی گئے، گل بات تھی گئی ہے، اور اساں لا نغدرہم معاہدے دی خلاف ورزی کہیں نہیں کریں دے، دھوکہ نہیں دے دے۔ میں محمد دعا گو ہاں کہ اللہ تواڈے واسطے اچھی سبیل پیدا فرمے سی۔ حدیث پاک دے اندر آندے بس حضور علیہ السلام دا ہاتھ پھیرن ہا، جناب ابو جندل نے آنکھیں جو ایک روشنی نکلی ہے، آقا کو عرض کریں دے آقا میرے کو پتہ ہے کہ واپس ونجن نال میرے اتے پہلے کو زیادہ مصیبتاں دے پہاڑ ترٹ پوسن، پہلے کو زیادہ سختی ہو سی، لیکن اے جڑا تہاڈا ہاتھ مبارک میرے وجود تے پھر گئے، تمام دنیا دیاں سختیاں برداشت ہیں، ہی جیسی حلاوت میں کو ہور کتیں نصیب نہیں ہوئی، اس جیسا مٹھاس ہور کتیں نصیب نہیں ہویا۔ آقا جفا نہ ہو، تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ آقا میری عشق دی اگ ہور زیادہ بل گئی ہے، میرے ایمان دی حرارت بڑی زیادہ تیز تھی گئی ہے، اور تساں جرا اے فرمائے نا کہ اس بر صبر کر چاہ اللہ تعالی واسطے کوئی سبیل پیدا کرے سی، میرا یقین ہے کہ میرا اللہ سارے واسطے راستہ پیدا کرے سی۔ آقا میں تواڈے فرمان دی روشنی چ واپس اپنے باپ نال جا رہی ہوں۔ ادب دیکھو، احترام دیکھو، غلامی دیکھو، فرما برداری دیکھو، تابع داری دیکھو، اس واسطے صحابہ دا ایمان مثالی ایمان ہے۔ صحابہ دا ایمان کیسا ہے؟ مثالی ایمان ہے۔ اللہ نے اس واسطے قرآن چاکھے کہ میاں ایویں ایمان گھننا ہو جی میں حضور دے صحابہ ایمان گھننا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابا جندل واپس معاہدے تے دستخط ہو گئے، انہوں حضور دی دعا چل پئیے، حضور دی دعا ٹر پئیے کہ اللہ تعالی واسطے آسانی دا معاملہ پیدا فرمے سی، آسانی دا راستہ پیدا فرمے سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صحابہ کو اتھے حکم دیتے، احرام اتار لو، احرام کھول لو، قربانیاں کر گنو، قربانیاں کر گنو۔ حالانکہ احرام اس وقت تک نہیں اتاریا بن سکتا جب تک کہ ادائیگی عمرہ نہ ہوگے۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا میں جو خواب ڈٹھا ہوں کہ کچھ صحابہ نے سر بنوا گدن، کچھ نے کتروا گدن۔ صحابہ کرام تو کوئی اجازت ہے سر منڈواؤ، کترواؤ وال، اے کر کے میرے آقا واپس مدینہ طیبہ دے اندر آئیں کہ ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مدینہ طیبہ دے اندر آئیں۔ انہوں ابو جندل جس وقت گھر پہنچن، سہیل نے ایک قید خانہ بنا کے بیٹے کو اس مقام تے قید کر لیتے، اتے ایک نگران مقرر کر لیتے، اور نگران صبح شام جناب ابو جندل دی نگرانی کر رہے۔ حضرت ابو جندل نے اس نگران کو اسلام دی تبلیغ شروع کی تھی، اپنے زخم دکھائیں، حضور دا ہاتھ رسائے، زخمہ دا ختم ہومن رسائے، دن رات تبلیغ کی تھی نے۔ اے نگران جڑا ہو اے مسلمان ہو گئے۔ سہیل کو پتہ چلے وہ بھی نگران کھڑائے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب اے دو مسلمان ترائے کٹھے تھی گئے، انہوں نے چوتھے کو تبلیغ کی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لکھے نے کتابوں دے اندر کہ حضرت ابو جندل اور انہاں نگرانہ دی تبلیغ دے نال 300 بندہ مسلمان تھی گئے۔ قریش سوچن تے مجبور ہو گئے
کہ یہ جڑی شک لکھی اسے کہ کوئی مکہ مکرمہ تو مسلمان ہو کے مدینہ آوے واپس کرے سو کہ وہ یہ شک ختم ہو گیا. انہوں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اے مسلمان ہو کے حضور دی خدمت پہنچن. قریش مکہ نے 2 بندے بھیجن کہ جناب معاہدہ ہے پاسداری کرو. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بصیر کو فرمایا انا لا نغدرهم اسا مسلمان ہیں اسا کریں دھوکہ دہی نہیں کریں دے. جا ابو بصیر اللہ تعالی واسطے سبیل پیدا کرے سی واپس چلے جاؤ. حضرت ابو بصیر اتھوں تے واپس آئیں. وہ 2 ہن ایک کلے ہن رستے دے اندر لڑائی کیتی نے ایک کو بھجا دیتے نے ایک کو قتل کر دیتے نے. ہن مکہ بھی نہیں ویدا مدینہ حضور واپس کرے سن سمندر نال ڈیرا لا گئے نے. ساحل سمندر تے ڈیرا لگ گئے اتنے ڈیرا بنا گئے نے. جڑے قافلے ویندے ہن ملک شام دو قریش مکہ دے انہاں کولو اوکھے سوکھے تھی کہ انہاں دا رستہ رکے دے ہن. انہوں 300 بندہ جڑا مکے جو مسلمان تھے یہ بھی چل کے حضرت ابو بصیر دی ڈیرے تے پناہ آگی نے. ول تئیں میں نکل دے کوئی 800-900 بندہ اس مقام تے جمع ہے. قریش دے رستے بند تھے. انہاں خود لکھے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساں این شک کو منسوخ کریں دے ہیں مہربانی کرو اے ابو بصیر تے انہاں دے نال جتنے لوگ ہیں انہاں کو واپس کر گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ لکھے. حضرت ابو بصیر دو حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ جرلے حضور دا قاصد اے والا نامہ گھن کے آئے ابو بصیر موت و حیات دی کشمکش وچ مبتلا ہن. سائیں دا پیغام ملے اکھیں کھولے نے صحابہ آ کے حضور دا خط گھن آیا. بس جو ہی حضور دا نہ آئے ابو بصیر اٹھن خط مبارک گدے نے منہ نال چمدے پے ہوئے اکھیں دے اتے رکھے نے کہ جان جان آفرین دے سپرد ہو گئی. وہ خوش نصیبی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ دی. بے صحابہ نے پڑھے تو آہستہ آہستہ یہ شکاں خود ختم کرے دے آندن. اس صلح کو صلح حدیبیہ دا نام لیتا گئے. اس دے ثمرات اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائن کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. کہ پہلا فائدہ تے ہویا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا ان مومنین تے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جنہوں نے حضور دے ہاتھ دے اتے اس درخت دے تلے بیعت کی تھی. خدا نے 1500 صحابہ کو اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرما لیتے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما لیتے. اور او درخت جڑا نہ پھل دے دائی نہ پھول دے دائی پھلدار درخت ایک پاسے پھولدار درخت ایک پاسے رہ گئے. اے ببول دا درخت ککر دا درخت اللہ نے ایدہ قرآن دے اندر ذکر کر چھوڑیا کیونکہ ایدی نسبت ہو گئی سرکار دو عالم نال.
ایندی نسبت ہو گئی میرے آقا دے نال لوگوں ککر دے درخت دی اگر حضور نال نسبت ہو گئی ہے اللہ نے ان کو قرآن اچلا چھوڑے کتلا چھوڑے قرآن اچ نسبت محمدی اتنی بڑی چیز ہے غلامی محمدی اتنی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن راسی اس یبایعونکا تحت الشجرہ اس درخت دا ذکر قیامت دی صبح تک باقی راسی درخت بے روح ہے درخت بے روح ہے تے صحابہ تے روح والے ہن جی ابو بکر دی حضور نال نسبت تھئیے صدیق اکبر بن گئے عمر دی نسبت بن تھئیے فاروق اعظم بن گئے عثمان دی نسبت تھئیے صاحب حیا صاحب سخا بن گئے حضرت علی دی نسبت تھئیے صاحب شجاع بن گئے صحابہ ساریاں کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے بظاہر اے سلو جیندیاں شکاں صحابہ کو کمزور نظر آندیاں ہن لیکن اللہ جاندہ ہے قرآن دے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہ ایو سلو پیش خیمہ بنیے فتح مکہ دا ایو سلو کرنا پیش خیمہ بنے فتح مکہ دا کہ آہستہ آہستہ جب بے شکاں ختم تھین میرے آقا او میرے محبوب او جڑے چند صحابہ دے نال مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے ہن آج او وقت آ گئے کہ 10 سال بعد 13,000 دا لشکر گھن کے حضور مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہو دے پائے اور نسبت دا مقام اے ہے کہ او بلال جڑا مکے والیاں دی غلامی دے اندر ہا آج حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال مکہ دے اندر داخل ہوندے پہ ہیں سب تو پہلے میری سواری ہو سی اور اس سواری دی اس اونٹنی دی زمام مہار تیرے ہتھے ہو سی جو سب تو پہلے مکہ دے اندر تیرا داخلہ ہو سی اے مقام حالانکہ حضرت حسن و حسین رہا کہ سب تو اگاں اگاں میں ہا لیکن حضور نے رسایا او میاں جے کالا بلال ہا تے میں محمد دے قدمہ نال جڑے تا اڑ گئے بدسائی نے یہ عظمت لیتی ہے فرمائے نے ایک کعبہ ہے سب تو بلند ہے کعبہ ہے سب تو عظیم ہے بلال آج ایندی چھت تے چڑھوائیں کتا چڑھوائیں چھت تے چڑھوائیں اور ایندی چھت تے چڑھ کے تے آزان دے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ صلح حدیبیہ یہ صلح حدیبیہ ہے کہ جن دے اثرات فتح مکہ دی صورت دے اندر آئے یہ اسے ذی قعدہ دے مہینے دے اندر سر انجام پائی تو میں چاہتا ہم کہ توہا کو قرآن و حدیث دی روشنی چیدہ چیدہ یہ واقعات عرض کرنے میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے آمین آکھو وآخر دعوانا عن الحمد